خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں آج پھر اس صبح پروگرام نور سحر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہر صبح جب تمام لوگ اپنے اسکولوں کے لیے، اپنے جاب کے لیے، اپنے بزنس پہ جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں جو گھروں پہ صبح ناشتہ تیار کر رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد گھر کے کام کرتی ہیں، تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ خدا کے کلام کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو وہ چلتے چلتے جو تھوڑا کلام کا حصہ جان لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے وہ کافی ہوتا ہے۔ تو میرے پروگرام نور سحر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف دن میں ایک آیت کو لیں، اس پہ غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے اپنے پیغامات کا آغاز جو ہے اور چناؤ جو ہے وہ امثال کی کتاب سے کیا ہے، تاکہ امثال ایک ایسی کتاب ہے جس کا سیکوینس نہیں، وہ ایک آیت ہے تو وہی آیت سب کچھ بیان کرتی ہے۔ دوسری کتابیں جو ہیں ان کا سیکوینس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، وہ اس کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے، ایک کہانی چلتی ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، اس کا باپ ہے، پھر وہ وہاں سے کیسے وہ ٹریول کرتے ہوئے بات آئی، آگے اس کا کیا متن ہوگا، وہ اس سے آگے کیا وہ کریں گے، تو وہ اس طرح سے ہے۔ لیکن میرے اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف ایک آیت کو لیں اور اس پہ غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ امثال کی کتاب ایسی ہے کہ جب جس آیت کو لیں گے آپ اسی آیت پہ غور کریں گے اور آپ اس سے ایک حاصل کلام کر سکیں گے، بجائے اس کے کہ آپ 2-3 ابواب پڑھیں اور اس کے سیاق و سباق کا پتہ کریں۔ تو آئیے میرے ساتھ نکالیے امثال کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 35 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دانا جلال کے وارث ہوں گے، لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ سب کو برکت ملے۔ آج کا کلام جو ہے وہ 2 چیزوں پر ہے، ایک تو دانا جو جلال کا وارث ہوگا، اور دوسرا احمق جو ترقی کرتے ہیں اور وہ کیسے پھر اس ترقی پہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ دانا کا مطلب ایسا شخص ہے جو خدا کے کلام کو جانتا ہے، کیونکہ حکمت جو ہے وہ دانائی ہے، اور حکمت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب خدا اس زمین کی بنیاد رکھ رہا تھا تو حکمت اور دانائی خدا کے ساتھ تھی، اور لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک پورا باب ہے حکمت کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب زمین کی گرد بھی نہ بنی تھی تو میں خدا کے ساتھ تھی۔ اور حکمت خدا کا کلام ہے، خدا کا پاک روح ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، اور جب ہم خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، تو خدا کی حکمت جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور وہ حکمت ایسی ہے جو ہمیں ہر ایک برائی سے باز رکھتی ہے۔ کوئی بھی غلط قدم کرنے سے پہلے خدا کا کلام ایک فرشتہ کی طرح ہمارے ذہن میں آ کے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کام تو کرنے لگا ہے، تو خدا کا بندہ ہے، تو نے توبہ کی، تو نے بپتسمہ لیا، تو نے خدا کو قبول کیا ہے، تو یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو وہ شخص جو ایماندار ہے، جو صادق ہے، جو راست باز ہے، وہ اس بات کو دیکھے گا اور اس پر غور کرے گا کہ آیا مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ دوسری بات، وہ اس چیز پر بھی غور کرے گا کہ یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں یہ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے معاشرے کے لیے بھی اچھا ہے یا نہیں۔ خدا کی نظر میں تو وہ کام وہ گناہ ہوگا۔ وہ یہ بھی دیکھے گا کہ کیا جو میں کام کرنے لگا ہوں کیا یہ جرم بھی ہے، کیونکہ گناہ اور جرم دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ خدا کے حکم کو توڑنا گناہ ہوتا ہے، اور
کسی بھی حکومت کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنا وہ جرم ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ دونوں چیزوں کو دیکھے گا۔ جو خدا کا بندہ ہوگا، جو راست باز ہوگا، جو صادق ہوگا، جو امین ہوگا، وہ یہ دیکھے گا کہ میں جو قدم اٹھانے لگا ہوں وہ خدا کی نظر میں اور جو میرے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں معاشرے میں ان کی نظر میں یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ دوسرے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ احمقوں کی ترقی شرمندگی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جو احمق ہے اس کو کسی چیز کا کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہ چاہے حرام ہے، کوئی چیز حلال ہے، کوئی جائز ہے، ناجائز ہے، اس نے کرنا ہوتا ہے۔ اور احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوتی ہے۔ جب وہ ترقی کرتے ہیں تو راست باز، جو ایماندار، جو صادق ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ میں خدا سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں دعائیں کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن میرے پاس ایسی چیزیں نہیں جو ایک بے ایمان کے پاس ہیں، جو ایک احمق کے پاس ہے۔ احمق وہی ہوتا ہے جو خدا کے کلام کو نہیں جانتا، جو خدا کے کلام کو نہیں پڑھتا، اس کو عزت نہیں دیتا، اس کے حکموں پہ عمل نہیں کرتا، وہ احمق ہے۔ اور دانا وہ ہے جو اس کے ساتھ چلتا ہے۔ تو بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناجائز نفع کماتے ہیں، ایسے لوگ جو سود پہ پیسہ دیتے ہیں، ایسے لوگ جو شراب کا بزنس کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی برومند نہیں ہوتے۔ وہ جتنا پیسہ کماتے ہیں وہ ایک تو وہ خدا کی نظر میں گنہگار ٹھہرتے ہیں، دوسرا وہ معاشرے میں ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تیسرا ان کا اجر ان کو یہیں پہ ملتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کچھ کما لیتے ہیں تو چند دن ان کے پاس پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، پھر جب کبھی ان کی کوئی بھی جو غلط ایکٹیویٹیز ہے، اگر اسے حکومت، اسے پولیس کہیں پہ بھی پتہ چل جائے، جو بھی ادارہ اسے پکڑے، تو وہ کئی گنا دے کے اپنی جان ان سے چھڑواتے ہیں۔ تو جب یہ سارا عمل ہوتا ہے اور وہ اپنی جان بخشی کرواتے ہیں تو ان کے پاس تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے چند ماہ کے لیے، چند ہفتوں یا شاید چند دنوں کے لیے ان کے پاس ایک بار پیسہ آتا ہے، ایک بار وہ دولت آتی ہے، اور اس کے بعد فوراً ہی جب کوئی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے، وہ حکومتی ادارے یا کوئی بھی ان کو پکڑتا ہے اور ان سے وہ سارے کچھ چارج کر لیتا ہے، تو ساری چیزیں ان کی ویسی کی ویسی ہی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، بلکہ جو کچھ انہوں نے لگایا ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ اس کا جرمانہ وہ پے کرتے ہیں اور ان کا ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ دوسری بات، وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کے خاندانوں میں بیماری نہیں جاتی، ان کے خاندانوں سے لاچاری نہیں جاتی، اور ہرس، لالچ، یہ ساری چیزیں نہیں، یہ ساری ہی برائیاں ہیں جو ان کی زندگیوں میں ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ احمق ہیں وہ ان باتوں پہ غور نہیں کرتے، وہ اپنے نقصان پہ غور نہیں کرتے کہ میرا نقصان ہو گیا ہے تو یہ کس وجہ سے ہوا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، کیونکہ وہ احمق ہے اور وہ خدا کو نہیں جانتا، تو ان کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہو وہ کبھی دعا نہیں کریں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے وہ خدا کی شکر گزاری نہیں کریں گے، وہ کسی بھی چیز میں خدا کے ساتھ پیوستہ نہیں ہوں گے، خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے۔ ان کی ساری باتیں، ان کی ساری چیزیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوں گی، اور وہ سارا ایک دکھاوا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آج کے دن جو ہمارا پیغام جو خدا نے ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی احمقوں کو دیکھ کے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس ان کے اچھے دوست ہیں، وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، وہ اچھا پہنتے ہیں، لیکن وہ جو بھی کرتے ہیں وہ خدا کے خلاف ہے، اور جتنا کچھ وہ کماتے ہیں، جو کچھ وہ لیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ وہ بیماری میں، لاچاری میں، پولیس میں، رشوت میں، اور خود کو بچانے کے لیے وہ سارا کچھ اسی طرح سے لوٹا دیتے ہیں۔ تو
ہمیں ایز اے اچھے خادم ہوتے ہوئے، خدا کے ساتھ چلتے ہوئے، ہمیں چاہیے کہ ہم دانا کی طرح رہیں اور خدا کا شکر کریں ہر حال میں۔ اور جب ہم شکر کریں گے خدا کا، اور تو ہم خدا کے وارث ہوں گے، اور ہم جلال کے وارث ہوں گے، اور خداوند کے ساتھ آسمان پر جو اچھا مقام ہے وہاں پہ ہم رہیں گے۔ تو آج کا ہمارا پیغام اسی حوالے سے تھا۔ تو آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہم کیسے دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بائبل کو پڑھ کے اس پر عمل کر کے ہم کیسے خدا کی بادشاہی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے۔